سر پاکستان کا ہر پڑوسی ہم سے ناراض کیوں رہتا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو ہم نے افغانستان کے اوپر اٹیک کیا اس کے اوپر بھی کئی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہا کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان سے ٹیررزم آ رہی ہے اور ہمارا اٹیک کرنا صحیح ہے تو پھر ایسے تو بھارت بھی صحیح کرتا ہے، کیونکہ بھارت بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں کہ ان کے یہاں یعنی ٹیررزم ہو رہی ہے پاکستان سائڈ سے۔ تو سر یہ پاکستان اس وقت افغانستان بھی ناراض ہے، اس کے بعد بھارت بھی ناراض ہے، ایران کے لیے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید یہ امریکہ کا ساتھ دیں گے اگر امریکہ نے اٹیک کیا ایران پہ۔ تو اس طرح سے کیسے رہا جا سکتا ہے اور کیوں سب پڑوسی ناراض ہیں؟ جی، آپ نے جس کلپ کی طرف اشارہ کیا وہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کا اکیلے کا کلپ نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے جو ہمارے جید علماء ہیں، تقی عثمانی صاحب، منیب الرحمان صاحب، وہ موجود تھے اس میں۔ گویا وہ ایک ریپریزنٹیٹیو گیدرنگ تھی جس میں انہوں نے یہ باتیں کی، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے مقتدر حلقے جو ہیں ان کو ان کا کنونسنگ اور لاجیکل جواب دینا چاہیے کہ ان کی جو ریزننگ ہے وہ کیوں غلط ہے۔ تو اصل میں ہم جو ہے نا اپنی جو پالیسیز بناتے ہیں نا اس کا کبھی تنقیدی جائزہ نہیں لیتے، بناتے وقت بھی کوئی غور و خوض نہیں کرتے کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ لانگ ٹرم سوچ سے ہمیں ضد ہے، تو ہم جو ہے نا شارٹ ٹرم اس پہ جاتے ہیں۔ جس طرح کارگل کا آپریشن تھا اس میں ہم نے شارٹ ٹرم تو دیکھا، بہت لوگ کہتے ہیں جی شارٹ ٹرم میں بڑا اسٹریٹجک وہ تھا، بڑا بریلینٹ پلان تھا، لیکن اسٹریٹجک ٹرمز میں اٹ واز اے ڈیزاسٹر۔ تو اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے وہ کارگل کا پلان جو ہے مختلف لیڈرز کو پیش کیا گیا، بعض اوقات تو آرمی چیف خود اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیتے تھے، بعض اوقات پرائم منسٹر کے لیول پہ وہ شوٹ ڈاؤن ہو جاتا تھا، تو پھر مشرف صاحب نے اپنے طور پر ہی کر دیا۔ تو سوچے بغیر کہ لانگ ٹرم میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو اسی طرح سے ہماری جو باقی پالیسیز ہیں، کشمیر ہو گیا، افغانستان ہو گیا، تو اس میں بھی ہم کبھی لانگ ٹرم کا نہیں سوچتے کہ لانگ ٹرم میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور ہمیں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو یہ جو ہے پالیسی بننے کے بعد بھی، فیل ہونے کے بعد بھی ہم اس کا جائزہ نہیں لیتے۔ یہ دیکھیے کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان جو ہے ہم سے الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ آج بھی ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کیا غلطیاں تھیں ہماری جس کی وجہ سے وہ ہوا۔ آج بھی آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے وہ کہیں گے یہ سارا مفتی بانی کا فالٹ تھا۔ مفتی بانی والے جو تھے وہ غدار تھے، انڈیا کے ایجنٹ تھے۔ تو بھئی اگر وہ انڈیا کے ایجنٹ تھے تو پھر ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے اس کے ساتھ آپ دوستی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو یہ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش جو ہے نا اٹ از این illegitiate چائلڈ آف انڈین اگریشن، انڈیا کی جارحیت کا یہ ایک ناجائز بچہ ہے، تو اس ناجائز بچے کے ساتھ آپ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے، دیٹ از دا پرابلم، کہ ہم سوچتے نہیں ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز کنفیوژن میں رہتی ہے، اور ہم جو ہے پھر وہی غلطیاں جو پہلے کرتے تھے انہی کو دہراتے جاتے ہیں۔ مشاہد حسین کہا کرتے ہیں نا کہ ہمیں کم از کم پرانی غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے، نئی غلطیاں کرنی چاہیے، وہ بھی نہیں ہم کرتے کہ پرانی غلطیاں، چونکہ ان سے سبق نہیں سیکھتے، یا سیکھتے ہیں تو غلط سبق سیکھتے ہیں۔ تو ایسٹ پاکستان سے ہم نے کیا سیکھا جی؟ ڈیفنس کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ڈیفنس کا ایشو نہیں تھا، یہ لوگوں کی ناراضگی کا، ایلینیشن کا مسئلہ تھا یہ۔ تو یہ جب تک ہم نہیں کریں گے انفارچونیٹلی تو ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ وی ہیو ٹو ڈیولپ اور کیپیسٹی فار سیلف کرٹیسزم، انٹروسپیکشن۔ اپنے گریبان میں جب تک ہم جھانکنا شروع نہیں کریں گے تو کوئی بہتری آ نہیں سکتی۔ لوگوں پہ پابندیاں لگانے سے، ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کو کرب کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لیکن سر اس وقت جو انہوں نے اٹیک کیا افغانستان کے اوپر، کیا وہ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک کیا؟ انہوں نے ٹائمنگز ٹھیک تھے، کرنا ضروری تھا، اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی اس قسم کی لڑائیاں جو ہیں وہ روک دی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی اٹیک کیا ہے۔ اب جوابی ظاہر ہے کہ وہاں سے بھی جواب آئے گا، وہ چپ تو بیٹھیں گے نہیں افغانستان کے لوگ، تو پھر ظاہر ہے کہ زیادہ مشکل ہے۔ ابھی میں ایک کلپ، بلکہ میں نے صبح اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنا کے لگائی ہے قمر چیمہ صاحب کا، ان کا کہنا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے وہاں پہ قندھار کو، اور کئی انہوں نے 1-2 سٹیز کے نام لیے، ان کو تباہ کر دیں گے، وہاں کی گورنمنٹ کو تباہ کر دیں گے، پاکستان اٹیک کرے گا، پاکستان وہاں پہ بم بھی پھینکے گا، کیا کچھ کرے گا، ہم نیوکلیئر پاور ہیں،
ہم 24 کروڑ لوگ ہیں. تو سر اس قسم کی باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے تو پھر بھارت، میں نے اپنے ویڈیو میں بھی کہا، پھر بھارت بھی یہی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے، ان کے یہاں بھی ٹیررزم ہو رہی ہے، تو کیا وہ بھی پاکستان کے لاہور، کراچی، اسلام آباد اڑا دیں؟ مطلب یہ والی جو سوچ پاکستانیوں میں آ رہی ہے، آپ کے خیال سے کیا وہ صحیح ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ سوچ درست ہے. اور دیکھیے، اگر افغانستان بھی نیوکلیئر پاور ہوتا، جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہر ملک کا یہ حق ہے، وہ اگر نیوکلیئر پاور بننا چاہتا ہے تو بن جائے، تو کیا اگر افغانستان نیوکلیئر پاور ہوتا تو پاکستان اس طرح کا ایکشن لے سکتا تھا؟ اگر افغانستان کے پاس بھی ایئر فورس ہوتی تو کیا وہ اسی طرح سے اس کو برداشت کر لیتے یا وہ بھی جوابی حملہ کرتے؟ تو یہ جو ٹیٹ فار ٹیٹ ہے، میرے خیال میں یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. وہی میں کہوں گا، روٹ کاز اس کا وہی ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے پالیسیز نہیں بناتے. اب یہ دیکھیے نا، 9/11 کے بعد کیا تھا؟ افغانستان میں حامد کرزئی کی گورنمنٹ تھی. حامد کرزئی واز اے پروگریسو پرسن. اس کے بعد اس سے ہمیں شکایتیں پیدا ہوگی. پہلے بڑا اچھا تھا وہ، پھر کیا ہوا؟ وہ نہیں جی نہیں، وہ بندہ جو ہے یہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے جی. پھر اشرف غنی آئے، شروع میں ہم نے بڑی تعریفیں کی، حامد کرزئی غلط تھا، یہ اشرف غنی بڑا اچھا آدمی ہے. لیکن سال 1.5 سال میں وہ بھی ہماری جو ہے نا سوچ بدل گئی. نہیں یہ بھی وہی کچھ ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ جی افغانستان میں انڈیا کے 9 سے گنتی شروع ہوئی تھی کہ 9 کانسولیٹس ہیں، کونسل خانے ہیں. اور وہ لاسٹ ٹائم جب میں نے کاؤنٹ کیا، ایک صاحب نے، نئی بات اخبار ہے ایک لاہور کا، اس میں لکھا کہ 65 کونسل خانے ہیں. امیجن کریں، یعنی ذرا سی ریسرچ کرنے کے لیے بھی ہمارے سینئرز اتنے جو جگادری قسم کے صحافی ہیں وہ تیار نہیں ہیں. آج کے دور میں 2 منٹ میں 3 منٹ میں آپ یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ کس ملک کے کس ملک میں کتنے کونسل خانے ہیں. تو یہ بھی ریسرچ کرنے کے لیے ہمارے لوگ تیار نہیں تھے. بڑے بڑے ٹی وی پہ میں نے دیکھا، ایک صاحب جو ہیں وہ جاوید اختر، جو انڈین لیرسسٹ ہیں، شاعر ہیں، ان کا انٹرویو کر رہے تھے اور ان کو بار بار یہ کہہ رہے تھے اچھا جی اگر انڈیا کے انٹینشنز ٹھیک ہیں تو 14 کونسل خانے آپ کے کیوں ہیں افغانستان میں؟ اس نے کہا یار یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، آپ ہماری منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے پوچھ لیں، وہ آپ کو جواب دیں گے. لیکن ان کا یہی اصرار نہیں، آپ بتائیں. تو بھائی اگر آپ خود ریسرچ کر لیتے 2-3 منٹ کی تو آپ کو پتا چلتا کہ افغانستان میں انڈیا کے 4 کونسل خانے تھے اور 4 ہی پاکستان کے تھے. 2 ساؤتھ میں ہیں، 2 شمال میں ہیں، نارتھ اور ساؤتھ میں، اور ہم نے 65 تک گنتی پہنچا دی. تو یہ تو ہمارا ہوم ورک ہے. ہمارے جو لوگ جن کو عقل دینی چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، کوئی سینسیبل بات، کوئی عقل کی بات سمجھانی، وہ بھی اس طرح کے پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا، کسی نالجبل بندے نے، کہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا، غالباً پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے، تو حامد کرزئی جو ہیں وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے. تو ایک جرنلسٹ نے جو ہے وہاں پوچھا حامد کرزئی سے کہ انڈیا کے اتنے کونسل خانے کیوں ہیں افغانستان میں؟ تو اس پہ جو ہے نا انہوں نے پاکستانی جو امبیسڈر تھے محمد صادق، ان کی طرف اشارہ کیا کہ میں چاہوں گا امبیسڈر صادق صاحب جو ہے نا وہ اس کا جواب دیں. تو صادق صاحب کو کہنا پڑا کہ بھائی یہ جو ہے نا درست نہیں ہے، انڈیا کے 4 ہی کونسل خانے ہیں اور ہمارے بھی 4 ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارا وہ پروپیگنڈا جو ہے نا وہ جاری رہا. ایون ایک اور ہمارے ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے جو نوائے وقت میں کالم لکھا کرتے تھے، اسٹیل مل کے وہ چیئرمین بھی رہے، قیوم صاحب، پھر سینیٹر بھی ہو گئے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم کا سمندر ہیں. انہوں نے نوائے وقت میں لکھا کہ جی درجنوں کونسل خانے ہیں افغانستان میں، جسٹ along the line the border between پاکستان اینڈ انڈیا. یعنی درجنوں کونسل خانے انہوں نے صرف پاک افغان بارڈر کے قریب بتا دیے. میں نے ان کا انٹرویو کیا ایک FM اسٹیشن کے لیے، تو میں نے ان سے یہ کوسچن کیا، میں نے کہا سر میں نے تو چند منٹ کی ریسرچ کی اور مجھے پتا چلا کہ 4 کونسل خانے ہیں انڈیا کے افغانستان میں. کہتے ہیں آپ کی بات درست ہے، جو پراپر کونسل خانے ہیں نا وہ 4 ہی ہیں، لیکن ان کے سیٹلائٹ کونسلیٹس بہت زیادہ ہیں. اب سیٹلائٹ کونسلیٹ کی ٹرم میں نے تو پہلی دفعہ ان سے سنی، اور کہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہیں یہ ٹرم یوز نہیں ہوتی. تو ہم اس طرح کی نئی ٹرمز بھی بنا لیتے ہیں. تو whatever suits our propaganda, whatever suits our convenience, we invent those things. تو یہ جو ہے نا مسئلہ ہمارا اسی وجہ سے ہوا کہ ہم نے افغانستان پہ جو اپنی پالیسی بنائی سوچ سمجھ کر نہیں بنائی. یہ نہیں سوچا کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا
کہ افغانوں کو مبارک ہو, انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں, شیکلز آف سلیوری ہیو بین بروکن. تو ہمارے جو ہے اس وقت کے اسپائی چیف جو تھے وہ بھی گئے تھے کابل, اور انہوں نے بڑی کانفیڈنس سے کہا تھا پوری دنیا کو کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. تو بھائی پھر کیا ہوا؟ کیوں نہیں آپ احتساب کرتے اپنا ان لوگوں کا جنہوں نے یہ پالیسیز بنائی تھی؟ ان سے پوچھو تو صحیح, پارلیمنٹ میں اگر کوئی جان ہوتی تو وہ پوچھتے, ان کو بلا لیتے. امریکہ میں ہوتا ہے نا, کتنے پاورفل لوگوں کو وہاں کی جو ہے کانگریس بلاتی ہے, پوچھتی ہے. تو بھائی ایکسپلین تو کر دو کہ کن اسمپشنز پہ آپ نے یہ پالیسی بنائی تھی, کیا آپ کی توقعات تھیں, وہ کیوں پوری نہیں ہوئی. تو یہ کب آئے گا وقت کہ جب ہم پوچھ سکیں گے اپنے پالیسی بنانے والوں سے کہ بھئی یہ کیوں اس طرح کی پالیسیز بناتے ہو جو فیل بھی ہو جاتی ہے پھر بھی چمٹے رہتے ہو اس کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا, اس کا میرا خیال ہے کم از کم جو ہمارے تھنکنگ سیکشنز ہیں, سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کو تو کچھ دے شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ. لیکن سر ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی جو انہوں نے اٹیک کیا افغانستان کے اوپر, اس سے آپ کے خیال سے کیا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو؟ اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, خاص طور پہ امریکہ کے کہیں میں آ کر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہو اس قسم کے اٹیک کرنے کا, ورنہ ابھی کوئی تو بنتی نہیں تھی. تو آپ کے خیال سے کیا نقصان یہ اٹھا سکتے ہیں؟ اب ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا نقصان اٹھائیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ افغانستان میں بہت زیادہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں بڑا حیرت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے تو جی ان کو 40 سال تک پالا پوسا, ان کو پروٹیکشن دی, ان کو ریفیوج دی, یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے خلاف ہیں. تو اس کا ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے اپنا. تو سر وہ تو اس لیے خلاف ہے نا کہ سر ہم نے جو سپیس دی یہاں سے, اور یہاں سے ڈرون جا کے وہاں پہ اٹیک کرتا رہا امریکہ, تو یہ بات تو اب افغانستان کے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے. نہیں, یہی تو ہے نا مسئلہ کہ ہم نے کوئی کلیئرٹی کے ساتھ کوئی پالیسی نہیں بنائی, کوئی سوچ سمجھ کے جو ہے کام نہیں کیا. کہ کیا مجھے بتائیں کہ کیا حامد کرزئی میں کیا نقص تھا؟ why couldn't you have good relations with حامد کرزئی؟ آپ کو جب پتا تھا کہ یار یہ سینسیبل آدمی ہے, افغانستان کے لیے اچھا ہے, افغانستان کے عوام کا فائدہ ہوگا اگر اس گورنمنٹ کو سٹیبلائز ہونے دیا جائے. اس کے بعد چلیں 2 ٹرمز انہوں نے کر لی, اشرف غنی آ گئے. اشرف غنی واز اے سینسیبل مین, اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, افغانستان کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے. تو ان کے ساتھ کیوں نہیں آپ کی بن پائی؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ طالبان کا ورلڈ ویو کیا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اور آپ پرو پاکستان گورنمنٹ پہ اتنا اصرار کیوں کرتے رہے؟ تو ایک فرینڈلی افغانستان میرے خیال میں وہ دینے کے لیے تیار تھے. ہم نے آپ تعریفیں بھی کی اشرف غنی کی, حامد کرزئی کی بھی کی, اس لیے کہ وہ پاکستان کو جانتے تھے. حامد کرزئی تو کئی سال پاکستان میں رہے بھی. سو ان کے ساتھ ہماری نہیں بنی, اور ہم جو ہے در پردہ بیہائنڈ دا سینس طالبان کی مدد کرتے رہے, اور امریکہ یہی کہتا تھا کہ بھئی یہ آپ پیسے ہم سے لے رہے ہو اور مدد ہمارے دشمنوں کی کر رہے ہو. آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں نئے سال کا جو میسج تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, کیا تھا وہ؟ دیٹ از اے ٹیریبل ایکچولی میسج, اتنا اسٹرانگلی ورڈڈ میسج تھا کہ پاکستان جو ہے ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا رہا ہے. اور غالباً $33 بلین کا انہوں نے فگر کوٹ کیا تھا کہ ہم سے انہوں نے ہمیں وی فولشلی گیو پاکستان $33 بلین, اینڈ واٹ دے گیو اس لائز اینڈ ڈیسیٹ. اس طرح کی لینگویج انہوں نے یوز کی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ دیا, جھوٹ بولے ہمارے ساتھ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری ریپوٹیشن کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہیں. تو سوچ سمجھ کے پالیسیز بنانی چاہیے. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, ان کی رائے کو پیش نظر رکھا جائے, ان کی اوپینینز لی جائیں, اور اگر کہیں غلطی نظر آتی ہے تو اس کی اصلاح کر لو. ایروگنس جو ہے, ایروگنس ڈز ناٹ سالو اینی پرابلم. اب یہ جو مسائل ہیں ہمارے ساتھ, تو کیوں ہم ان کے ساتھ بات چیت سے حل نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی اور طریقہ کیوں نہیں نکال سکتے تھے؟ اور اسی طرح سے انڈیا کے ساتھ کیوں ہم مسائل کو حل نہیں کر سکتے؟ تو اگر آپ ایک کمیٹی بنا لیں, مطلب ایمیننٹ انڈینز کی, پاکستانیوں کی, ان آفیشیل لیول پہ بنا لیں, ان سے کہیں 100 پاکستانی ہو, 100 انڈین ہو اس میں, یا 50 انڈین 50 پاکستانی, پیپل آف گڈ ول, پیپل آف گڈ ریپیوٹ, سینسیبل لوگ, بیلنس لوگ, ان کو ایک اختیار دے دیں کہ بھئی آپ بتا دو کہ ہم کیا کریں, کس طرح سے ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. ایز اے فرسٹ سٹیپ میرا خیال ہے ہمارے میڈیا کو
दोनों मुल्कों के मीडिया को जो है थोड़ा मॉडरेट करना चाहिए, जो लफाजी है, जो रेटरिक है, उसको थोड़ा रैचेट डाउन करें, उसको नीचे लाएं, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो उसके लिए ओपन माइंड जो है ना, वो मेरे ख्याल में ज़रूरी है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और मुल्क हो। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट रेडी टू लुक एट अदर ऑप्शंस, कि इसके अलावा जो है ये यूज़ ऑफ फोर्स जो है, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है। एक तरफ तो देखिए हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा तारीफ़ें की जाती थी अफगानों की। नवाए वक्त अखबार जो है उसमें रोज़ वो ऊपर एक पट्टी बनती थी, कोहसार बाकी, अफगान बाकी, कि जब तक पहाड़ बाकी हैं तो अफगान भी बाकी हैं, और अफगानों जैसा तो बंदा ही कोई नहीं है दुनिया में, ये तो बहुत ब्रेव होते हैं, ये तो जनाब इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स को तबाह कर देते हैं। तो अब जनाब हमारी रेटरिक बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि क्यों भाई इतने अजीम लोग थे वो अब इतने खराब लोग क्यों हो गए हैं, कैसे हो गए हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जंग जैसा माहौल है और ये काफी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कल रात से ही अफगान सीमा पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। वहीं पर तालिबान भी क्लेम कर रहा है कि वो भी पाकिस्तान के जो चेक पोस्ट है उन पर हमला कर रहा है, उन्हें कब्जे में ले रखा है। और जिसके बाद में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी काबुल में अटैक किए हैं। अब जाहिर सी बात है ये टकराव जो हो रहा है उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वह है ड्यूरेंट लाइन की, जिसका विवाद न जाने कितने सालों से चलता आ रहा है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान की सीमा के अंदर आतंकी संगठन पाले जा रहे हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि जिन आतंकवादियों पर पाकिस्तान आज की डेट में हमले कर रहा है उनको पालने वाला भी तो पाकिस्तान है। टीटीपी का जो जन्मदाता है वो कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं टीटीपी को पैदा किया या वो वर्चस्व में आए। आज जब वही टीटीपी पाकिस्तान के अंदर हमले करती है तो वो आतंकवादी बन जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का जो है पक्ष वो ये है कि कोई ऐसे आतंकी कैंप जो हैं वो अफगानिस्तान की सीमा के अंदर मौजूद नहीं है, और जिस तरह से पाकिस्तान कार्रवाई करता है वो मानते हैं कि भाई आप हमारी संप्रभुता के ऊपर हमला कर रहे हो। तो इसीलिए ये जो फिलहाल दोनों के बीच में तनातनी चल रही है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरह से टीटीपी अटैक कर रही है वो उसकी फौज की नाकामी है, और इसीलिए अब वो दोबारा से पूरी ताकत के साथ में अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर जो तालिबानी नेता हैं और वो बयान दे रहे हैं कि भाई आप एक बार हाथ लगाकर तो दिखाओ, उसके बाद तो जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो वहां की जनता को है। जनता जो सीमा के आसपास रहती है, तो जब भी गोलाबारी हो रही है या बम गिर रहे हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है नुकसान होता है। और पाकिस्तानी फौज के बारे में तो जाहिर सी बात है कहा ही जाता है कि भाई ये लोग अंधे होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, क्या कौन मर रहा है। आतंकियों के नाम पर ये आम शहरियों को मारते हैं और बताते हैं कि हमने आतंकी मारे हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।